العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے، جس میں سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور اس مہینے میں آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے. اس لیے آج انہی کی عظمت و شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. دعا فرمائیں اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. 13واں پارہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے خوشی اور خوشحالی اور اچھا انجام ہے. تو اس آیت مقدسہ میں اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے. کیا کہ اعمال صالحہ کرنے والے جو مومن ہیں ان کے لیے خوشحالی ہے. یہ خوشحالی ان کو دنیاوی زندگی میں بھی مل سکتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی. اور فرمایا اچھا انجام جو ہے وہ ان اعمال صالحہ کرنے والے مومنین کے لیے ہے. تو ان اعمال صالحہ کرنے والوں میں سے سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں سبحان اللہ جو خود بھی ولی تھے، باپ بھی ولی، نانا بھی ولی، ماں بھی ولی، اور آپ کی پھپھیاں بھی ولیہ تھی. پھپھی جو ہے آپ کی وہ بھی ولیہ تھی. اب تھوڑی تھوڑی ہر ایک کی میں پہچان بتا دیتا ہوں. آپ کی جو پھپھی تھی جن کا نام تھا عائشہ، وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی تھی. ان کے دور حیات میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں آ رہی تھی. لوگ گئے، کہا کہ قحط سالی ہے، بارش نہیں آ رہی، دعا فرما دیں. اس اللہ کی بندی نے سب سے پہلے گھر کے صحن کے اندر جھاڑو جو ہے وہ دیا. جھاڑو دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو دے دیا ہے، اب تھوڑا سا چھڑکاؤ ہو جائے. ابھی ان کے ہاتھ اٹھے ہی تھے، اس وقت نہ بادل تھے اور کوئی نشانات بارش آنے کے نہیں تھے، لیکن اللہ کی بندی نے جیسے ہاتھ اٹھائے تو بارش شروع ہو گئی. اور ایسے بارش شروع ہوئی جس طرح مشک ہو اس کا منہ کھول دیا جائے تو پانی نیچے گرنے لگتا ہے، ایسے آسمان سے پانی آنے لگا. تو وہ جو لوگ دعا کروانے گئے تھے وہ بھیگے ہوئے اپنے گھروں کو گئے. تو اس طرح یہ آپ کی پھپھی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایسی محبوب بندی تھیں، ابھی ہاتھ ہی دعا کے لیے اٹھائے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بارش جو ہے وہ جاری فرما دی. اسی طرح آپ کے
والد گرامی سبحان اللہ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ان کے والد گرامی کے تقوی اور پرہیزگاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ مجاہدہ کرنے کے لیے، عبادت و ریاضت کرنے کے لیے کہیں جنگلوں کی طرف جا رہے تھے۔ کئی دن ہو گئے تھے، کھایا پیا کچھ نہ تھا۔ ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے۔ اس ندی کے اندر دیکھا کہ پانی کے اوپر بہتا ہوا ایک سیب جا رہا ہے۔ بھوک کی وجہ سے خیال نہیں رہا، وہ سیب پکڑ لیا۔ سیب پکڑ کے اس کو جب کھا لیا تو اس لیے ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھی جاتی۔ کہیں پہ دیوار کے پاس سے گزر رہے ہیں، قلم ہاتھ میں ہے، لکڑی ہاتھ میں ہے، تو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، وہاں دیوار کے اندر لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو دیوار کی مٹی کسی وجہ سے کھرچی گئی کسی سے، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک آدمی کے دیوار کی مٹی کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کیا، کیونکہ اس وقت کچی دیواریں ہوتی تھیں۔ جب ہاتھ پھیرا تو کچھ نہ کچھ مٹی دی اس دیوار سے گری۔ اس کے بعد 40 سال ہو گئے ان کو روتے ہوئے کہ میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، مٹی اگر دیوار کی کھرچی گئی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں 40 سال روتے ہوئے گزر گئے کہ میں اس کا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ 40 سال کہنا آسان ہے، بہرحال فرمایا قیامت کے دن یہ سیب اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ اس سیب کے مالک کی تلاش میں واپس ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ پہنچے، سیبوں کا باغ تھا، ایک درخت کی ٹہنیاں اس ندی کے اوپر لٹک رہی تھیں اور سیب بھی لگے ہوئے تھے۔ یقین کر لیا کہ یہی باغ ہے جس کا سیب میں نے کھایا ہے۔ پھر اس باغ کے مالک کو ڈھونڈا۔ سبحان اللہ، اس باغ کے مالک بھی اللہ کے ہاں بڑے محبوب تھے، وہ بھی پہنچی ہوئی ہستی تھے۔ جب ان کے پاس گئے، حضرت عبداللہ سمعی جی، موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو آپ کے والد تھے، وہ جب اس باغ کے مالک کے پاس گئے جن کا نام تھا عبداللہ سمعی، جا کے کہا میں آپ سے ایک عرض کرنی ہے، کیا آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے توجہ نہیں ہوئی، وہ سیب میں نے پکڑ کے کھا لیا، اب چونکہ بغیر اجازت کے کھایا، میں اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تو آپ تعارف کروائیں کہ آپ ہیں کون۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ والد گرامی کے لحاظ سے آپ حسنی نکلے اور ماں کے اعتبار سے آپ حسینی نکلے۔ آگے جو باغ کے مالک تھے، جو آپ کے ماشاءاللہ نانا ہیں، تو چونکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا ہاں آپ کو معافی مل سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کچھ سال آپ کو میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، نگرانی کرنی پڑے گی۔ ایک قول کے مطابق 12 سال
تو سوچ میں پڑ گئے، 12 سال نگرانی کریں، رکھوالی کریں، یہ تو بہت مشکل ہے۔ پھر ذہن میں خیال آیا اگر 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد بھی اس سیب کی معافی مل سکتی ہے تو یہ سستا سودا ہے۔ قیامت کے دن جو مشکل ہوگی اس سیب کے کھانے کی وجہ سے بغیر اجازت کے جو سزا ملے گی اس سے تو یہ آسان ہے نا۔ تو رکھوالی شروع ہو گئی۔ جب 12 سال ایک قول کے مطابق گزرے تو عرض کی اب وہ شرط آپ کی پوری ہو گئی، اب معافی دیں اور مجھے اجازت دیں میں واپس جاؤں۔ آگے انہوں نے فرمایا نہیں، ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، نہ وہ چل پھر سکتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ کوئی چیز ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ اب پھر سوچ میں پڑ گئے، ایسی اپاہج عورت جس کی الٹا خدمت کرنی پڑے گی، جبکہ بیوی تو خدمت کے لیے ہوتی ہے، تو اس طرح اب اس کی ساتھ خدمت کرنی پڑے گی، ساتھ خیال بھی کرنا پڑے گا۔ پھر خیال آیا اگر زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس خاتون اپاہج کی خدمت کرتے ہوئے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہوئے اگر سیب کی معافی مل سکتی ہے تو پھر بھی یہ سستا سودا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے کر دیں ہمارا نکاح۔ نکاح ہو گیا۔ جس کمرے میں وہ منقوہہ تشریف فرما تھی، سبحان اللہ، جب اس کمرے میں تشریف لے گئے، آگے تو وہ ماشاءاللہ خوبصورت اور نورن علی نور خاتون موجود تھی۔ اس کمرے کے اندر ماشاءاللہ روشنی ہی روشنی تھی۔ دیکھتے ہی آنکھیں پھیر لیں، دل میں خیال آیا ابھی تو سیب کی معافی نہیں ملی، ایک غیر عورت، اجنبیہ عورت کو بھی دیکھ لیا جس سے اللہ رسول نے منع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جو اچانک نظر پڑ جائے کسی غیر عورت پر وہ تو معاف ہے، لیکن جب دوسری بار جان بوجھ کے دیکھیں گے تو وہ زنا میں شامل ہوگا۔ تو یہ پریشان ہو کے واپس لوٹے حضرت عبداللہ سومی باغ کے مالک کے پاس، کہا میں تو پہلے سیب کی معافی کا طلبگار تھا، اب ایک غیر عورت کو بھی دیکھ لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جو میری منقوہہ کی صفات بیان کی تھیں ان میں سے تو ان کے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ وہ دیکھ بھی سکتی ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، سن بھی سکتی ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ان کی ٹھیک ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو آگے حضرت عبداللہ سومعی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہیں، انہوں نے فرمایا اے موسیٰ آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو صفات میں نے بیان کی تھی ان کا مطلب آپ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ نابینی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ اور میں نے کہا تھا کانوں سے بہری ہے، اس نے کبھی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، غیر شرعی باتیں نہیں سنی۔ میں نے کہا تھا ہاتھوں سے وہ معذور ہے،
اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا، اور میں نے کہا تھا پاؤں سے معذور ہے، وہ کبھی بلا عذر گھر سے باہر نکل کے نہیں گئیں، یہ مطلب تھا۔ باقی ٹھیک ہیں، وہ آپ کی منقوع ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی خاتون جس نے غیر شرعی کام اپنے ہاتھوں سے نہ کیا ہو، غیر شرعی کام کرنے کے لیے پاؤں سے چل کر نہ گئی ہوں، اور غیر شرعی کوئی بات کانوں سے نہ سنی ہو، زبان سے کوئی غیر شرعی بات نہ کی ہو، اور غیر مرد کو کبھی زندگی میں نہ دیکھا ہو، تو سبحان اللہ اس سے بڑھ کر اور کون ولیہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ ولیہ جن کے بطن اطہر سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، سبحان اللہ جی۔ تو والد گرامی کا تقوی بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ ایک سیب کی خاطر 12 سال جی باغ کی رکھوالی کی، اور اس طرح اس کے بعد دوسری شرط بھی یہ سوچ کر پوری کی کہ نہ معلوم کہ کتنا وقت ہے زندگی کا، چلیں اگر یہ بھی شرط پوری ہو جاتی ہے تو سستا سودا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ یہ باتیں سن تو لیتے ہیں، ہاں جی فلاں بزرگ نے ایسے کیا، فلاں بزرگ نے ایسے کیا، اصل مقصد بتانے اور سننے کا یہ ہوتا ہے ہم بھی ان کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو انہی کی زندگی میں ڈھالیں، کوشش کریں، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں، اور کھانا کھاتے وقت دیکھ لیں کہ ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں آیا ہمارے لیے یہ حلال بھی ہے، حلال ذریعے کمایا ہے، حلال ذریعے یہ حاصل وصول ہم نے کیا ہے؟ اگر نہیں تو ایسے کھانے کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ تو یہ سن کے کہہ دیتے ہیں وہ جی وہ تو لوگ تھے وہ کر گئے، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ تقوی اسے دے دیتا ہے۔ اس کی موٹی مثال ابھی بالکل جی حال ہی میں آپ نے دیکھا، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ معذور ہونے کے باوجود انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے کے لیے دیکھیں دھرنے دیتے رہے، اور اس طرح فیض آباد میں جا کر کیا کیا مشکلات انہوں نے دیکھی، لیکن ظالموں کے سامنے آپ نے حق جی کہہ دیا اور ظالموں کو للکارا، یہاں تک کہ بہر کے لوگوں کو بھی للکارا، یہ سمجھ کر کہ ہم نے حق کہنا ہے، اللہ نے ہماری مدد فرمانی ہے۔ تو اس لیے یہ عاشق رسول جس نے معذور ہونے کے باوجود اتنی محنتیں کی، اتنی جی مشکلات جھیلی، تو اللہ پاک نے کتنی عزت عطا فرما دی کہ آپ نے جنازے میں دیکھا کتنے لوگ ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پہلے جنازہ نہیں کہ جس کے اندر کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے ہوں۔ آج کل تو نماز جنازہ کسی کی ہو ہر بندہ سمجھتا ہے جی یہ آیا تھا ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کے مرنے پر، پتہ چلتا آیا تھا، پھر چلے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارا چونکہ ہم سایہ تھا، نہ جائیں گے تو پھر یہ بری بات ہے جی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بندے عاشق رسول وہ تھے جن کے ساتھ نہ کسی کا کوئی مالی لین دین تھا جی، نہ کوئی کاروبار تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس عاشق رسول کے یہ کام دیکھ کے سارے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے پہنچے، بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے ایک آدمی 3 لاکھ
ٹکٹ ایک سیٹ کی بھر کے وہ صرف نماز جنازہ کے لیے آیا جی۔ تو اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو تم سچا دیکھنا چاہتے ہو، حق پر دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی نماز جنازہ جب ہو تو وہ دیکھ لیا کرو کہ اس کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے صلاحیت حلال کمانے، حلال کھانے کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر رکھی ہے، لیکن یہ فضول باتیں ہوتی ہیں، نہیں جی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، آج کل تو سودی دور ہے جناب، ہر جگہ پہ سودی کاروبار ہوتا ہے، ہم سود سے کیسے بچ سکتے ہیں، رشوت سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے اندر یہ تقوی و طہارت ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لی۔ تو اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی توفیق دینا جو ہے جی وہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ اس لیے کئی احادیث کے اندر آیا کہ لوگ جو ہیں جب کوئی کمائی نہ ہو، کوئی آمدنی نہ ہو، بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھیک سے بچنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے بھیک سے بچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے بھیک سے بچا لیتا ہے۔ اور جو شخص کسی سے محتاج نہیں رہنا چاہتا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے کسی کا محتاج نہ فرمانا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ تو اس طرح مانگیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے جتنی مشکلات ہیں، حلال کمانے کے اندر واقعی مشکلات ہیں، لیکن مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ضرور کرم نوازی فرمائے گا، وہ دے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سبحان اللہ کتنی تقوی والی، کتنی پرہیز جی گار، اور اسی طرح جو ہے آپ کے والد گرامی کے ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لینے پر، حالانکہ وہ بہتا ہوا جا رہا تھا جی، اگر نہ بھی اس سیب کے مالک سے جا کے پوچھتے پھر بھی معافی ہو سکتی تھی، کیونکہ 8 دن کا جو بندہ بھوکا ہو، اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص مجبور ہو، مجبوری کی حالت میں بغیر اجازت کے بھی کھا لے تو وہ معافی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تقوی تھا کہ اس سیب کی معافی کے لیے 12 سال کا عرصہ باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، اور اس کے بعد آخر کار جو ہے معافی بھی مل گئی، اور اس طرح ایک ولیہ سے نکاح کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ تو ایسی خاتون سبحان اللہ اور ایسا ولی سبحان اللہ، ان سے کیوں نہ غوث پیدا ہوں جی۔ وہ ولیہ جو ہر وقت قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب 4 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل کروایا گیا نا، بلکہ یوں سمجھیے کہ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی شریعت کا احترام کیا کہ آپ یکم ماہ رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اگلے دن جب سے صبح صادق ہوتی تھی مغرب تک یعنی افطاری تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے۔ لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا سیدوں کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو ماہ رمضان میں روزے کے وقت میں کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ولی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی پہلا دن ہے، پہلے دن میں جی مسلمانوں کے ماہ رمضان المبارک کا احترام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مادہ ذات ولی تھے، پیدائشی ولی تھے۔ اور جب جی آپ کو 4 سال کی عمر میں استاد کے پاس بٹھایا گیا، استاد جی نے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے 17 پارے سنا دیے۔ 4 سال کی عمر میں کتنے؟ 17 پارے سنا دیے۔ استاد صاحب حیران پریشان، فرمایا بیٹا یہ کب سے یاد کر لیے ہیں؟ کہا کہ جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا نا، میری ماں اس وقت یہ سپارے پڑھا کرتی تھی،
تو میں نے سن کے وہیں سے یاد کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جناب دیکھو وہ بچہ ماں کے رحم میں اوپر نہ جانے کتنے پردے اور کتنی اوپر سے پسلیاں ہڈیاں، تو اس طرح اس بچے نے اندر سے کیسے سن لیا اپنی ماں کی تلاوت کو اور اندر سے یاد کر لیا۔ تو میں انہی سے پوچھتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ قبر کے اندر دفن ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول جاتی ہیں۔ جنت ہے کہاں؟ عرش الہی کے قریب، زمین پہ ہزاروں من نیچے وہ مردہ ہے جس کو دفن کیا گیا ہے، لیکن ہر قبرستان میں ہر بندہ جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جو مومن بندہ قبر میں جاتا ہے، نیک ہوتا ہے، صحیح جواب دے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے جنتی بستر بھی بچھا دو اور جنت سے کھڑکی بھی کھول دو تاکہ یہ جنتی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں۔ تو اس طرح ہم تو کئی بار قبرستان میں گئے ہیں، ظاہر ہے کہ سارے گناہگار تو نہیں ہیں نا، مومن فوت ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی آخر جی قبر کے اندر جنت سے آپ ہوائیں جو ہیں وہ لے رہا ہوگا، اور جنتی جو ہیں جی لباس اور اس طرح جنتی جو ہے اس کے لیے بستر بچھایا گیا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا جی، لیکن حضور کا فرمان حق ہے۔ تو اسی طرح جب جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوائیں ادھر قبر کے اندر جاتی ہیں، اوپر سے تو مٹی ہے نا، اب کوئی کہے کیسے جا سکتی ہیں، اوپر سے تو بند ہے، کیا کہیں گے؟ حضور کا فرمان ہے یقین کرنا پڑے گا، اگر انکار ہو گیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جب ہزاروں من مٹی ہے اور اوپر سے ہوائیں جا رہی ہیں، وہ کیسے جا رہی ہیں؟ اللہ کے فضل اور کرم سے، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ تو جو اللہ کا ولی پیدائشی ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر دور سے آواز سننا چاہے تو سن سکتا ہے، اور اسی طرح ماں کی تلاوت سنے تو وہ بھی سن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، فرشتہ جب بندہ یہ بچہ بننے لگتا ہے نا ماں کے رحم میں، تو ایک فرشتہ رحم کے اوپر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یہ مشکات شریف میں حدیث ہے، مولا بتا اس کو نیک بخت بناؤں یا بد بخت بناؤں، اس کا کتنا وقت لکھوں، موت کا وقت اور حیات کا وقت کتنا لکھوں، رزق اس کا کتنا لکھوں۔ اب وہ فرشتہ کیسے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے؟ حدیث شریف ہے حالانکہ۔ تو جب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول کے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ہوائیں پہنچا سکتا ہے، تو اسی طرح پیدائشی ولی جو ہے وہ اپنی ماں کی تلاوت کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں اور اپنے گھر والوں کو کوشش کریں، تبلیغ کریں، پردے کا اہتمام کریں، اپنی آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں، اور اسی طرح حلال روزی کمائیں، اور یہ سمجھ کر کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے، حلال کمائیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ کا کرم اور فضل ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔